بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بڑا مشکل کام ہے، بہرحال تم لوگ اپنے جھونپڑے میں رہو، میں جا کر معلوم کرتی ہوں، کاشی نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ نہیں، وہ میری طرف مڑ گئی، تم یہیں رہو، تمہارا اس وقت وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھی صورت حال ہوگی میں بعد میں تمہیں بتا دوں گی۔ کاشی چلی گئی۔ میں شوبھا وغیرہ کے ساتھ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر ہم اندر آ گئے۔ دونوں کمبلوں میں دبکی سو گئی تھی، میں بھی ایک کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ میری آنکھ سہ پہر سے پہلے نہیں کھل سکی تھی۔ اس وقت بستی پر سناٹا سا طاری تھا، کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے قریب ہی دوسرے کمبل میں دبکی شوبھا سو رہی تھی، جبکہ مارتھا اور دھنو سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ میں ان دونوں کی طرف دیکھتا ہوا اٹھ کر باہر آ گیا۔ موسم بڑا خوشگوار ہو رہا تھا۔ عام طور پر اس وقت جھیل کنارے خاصی رونق رہتی تھی، لیکن آج دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنے جھونپڑے کی پچھلی طرف چلا گیا اور ایک دو گلیاں گھوم کر واپس آ گیا۔ بستی پر اس طرح سناٹا طاری تھا جیسے یہاں ساری زندگی کا وجود ہی مٹ گیا ہو۔ مجھے کہیں بھی اب بستی کا کوئی فرد دکھائی نہیں دیا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی، بستی کے لوگ سب کچھ چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ میں اپنے جھونپڑے میں واپس آ گیا۔ بستی کے لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ سناٹا کیوں طاری ہے؟ میں نے مارتھا اور دھنو کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھا۔ آج صبح سے کونگا کی موت کا سوگ منایا جا رہا ہے، مارتھا نے جواب دیا۔ دوپہر کے وقت پالا یہاں آئی تھی، اس نے ہدایت کی تھی کہ ہم جھونپڑے سے باہر نہ نکلیں، لیکن بستی کے لوگ کہاں غائب ہیں؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ سب لوگ کونگا کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے گئے ہیں، مارتھا نے بتایا۔ بستی سے باہر تقریباً 2 میل دور پہاڑی کے دامن میں کوئی خاص جگہ ہے جہاں مرنے والوں کی آخری رسوم ادا کی جاتی ہیں۔ سب لوگ وہیں گئے ہوئے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد واپس آئیں گے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ مارتھا وغیرہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ پوری بستی کونگا کی موت کا سوگ منا رہی تھی، ہمیں کھانے کو کون پوچھتا؟ میرے ذہن میں اچانک ہی یہ خیال آیا کہ بستی کے کسی گھر میں کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کھانے کو کچھ مل جائے۔ میں نے مارتھا اور دھنو کو انتظار کرنے کو کہا اور جھونپڑے سے نکل کر اوپر سے گھومتا ہوا بستی میں آ گیا۔ میرا رخ مرکزی چوراہے کی طرف تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہاں قبیلے کے کسی نہ کسی فرد سے ملاقات ہو جائے گی اور ہمیں کھانے کو کچھ مل جائے گا، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا۔ مرکزی چوراہا بھی سنسان تھا۔ میں وہاں کھڑا کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر میرے قدم خود بخود کاشی کے جھونپڑے کی طرف اٹھنے لگے۔ جھونپڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور محافظ بھی موجود نہیں تھے۔ میں جھجکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر کسی نے مجھے چوروں کی طرح اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تو کہیں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے کاشی یا پالا کی آواز دینے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ قبیلے کا ہر فرد بستی سے باہر تھا۔ میں نے برآمدے والا دروازہ کھولا تو دروازے کے چرچرانے کی ہلکی سی آواز سناٹے میں پھیل گئی۔ میں رکے بغیر دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ کاشی والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے ایک آدمی نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ یہ افتاد مجھ پر اچانک ہی پڑی تھی۔ میں ایک لمحے کو بدحواس ہو گیا۔ سنبھلنے سے پہلے حملہ آور میری کھوپڑی پر 2-4 گونسے لگا چکا تھا، لیکن پھر میں نے اسے حملہ کرنے کا موقع نہیں دیا اور وہ جیسے ہی حملہ آور ہوا میں نے اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اچھال دیا۔ وہ کاشی کے پلنگ پر گرا۔ اس کا سر پلنگ کی پشت سے ٹکرایا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کرا بھی نکل گئی تھی۔ میں نے اس پر چھلانگ لگائی تو وہ بڑی پھرتی سے لوٹ لگا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ میں منہ کے بل پلنگ پر گرا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتا حملہ آور نے مجھے چھاپ لیا۔ وہ میری پشت پر سوار ہو گیا اور بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر میرے سر کو زور زور سے پلنگ کی پٹی پر مارنے لگا۔ میری پیشانی کی کھال پھٹ گئی۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ میں نے دونوں ہتھیلیاں سامنے ٹکا دی اور پوری قوت سے اپنے آپ کو اوپر اٹھانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میری ٹانگیں بھی سمٹنے لگی تھی اور بالآخر میں اسے اپنے اوپر سے گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن میں نے بڑی تیزی سے پلٹ کر اپنی ٹانگیں اس
اس کی گردن پر لپیٹ دی اور زوردار جھٹکا دیا۔ وہ الٹ کر پلنگ سے نیچے گر گیا۔ میں حریف کی گردن چھوڑ کر تیزی سے چھلانگ لگا کر پلنگ سے نیچے آ گیا۔ وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی اور میں ابھی تک اپنے حریف کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ وہ شیواگ ہوگا، لیکن اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ شیواگ درمیانے قد کا مالک تھا، جبکہ اس شخص کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر حملہ آور ہوا۔ میں نے نہ صرف اس کے حملے کو ناکام بنایا بلکہ اس کے پیٹ میں ایک زوردار کک بھی رسید کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ میں نے جھک کر اس کی ٹھوڑی پر گھونسا رسید کر دیا۔ وہ بلبلاتا ہوا سیدھا ہوا تو میں نے اسے گھونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ ایک زوردار کک اس کے سینے پر لگی تو وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار کے قریب گرا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اس کے قریب ہی ایک موٹا سا ڈنڈا پڑا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا اس نے بڑی تیزی سے ڈنڈا اٹھا کر حملہ کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے وار تو میرے سر پر کیا تھا لیکن ڈنڈا میرے بائیں کندھے پر لگا۔ میرے منہ سے کراہ نکلی۔ میں نیچے جھکتا چلا گیا اور دوسرے ہی لمحے میرے سر پر گویا ایٹم بم پھٹ پڑا۔ ڈنڈے کا دوسرا وار میرے سر پر لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے ستارے رقص کرنے لگے اور پھر اندھیرے کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے تبرا کر گرا اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے جھونپڑے میں پڑا تھا اور میرے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے۔ آنکھیں کھولنے کے بعد بھی چند لمحوں تک میری نظروں کے سامنے دھند سی چھائی رہی۔ میں بار بار آنکھیں مچمچانے لگا۔ دھند چھٹنے لگی اور وہ چہرے واضح ہوتے چلے گئے۔ ان میں سے ایک چہرہ کاشی کا بھی تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی تو دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تکلیف سے میری آنکھیں خود بخود مچ گئیں اور کسی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ لٹا دیا۔ سر میں ہونے والے دھماکے کم ہوئے تو تکلیف بھی بتدریج کم ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس مرتبہ میری نظر اس بڑھیا پر پڑی جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے بال نیلگری کی چوٹیوں پر جمی ہوئی برف کی طرح سفید تھے۔ چہرے پر جھریوں کو دیکھ کر شبہ ہوتا تھا کہ جیسے مکڑی نے جالا تان رکھا ہو۔ اس کی گردن میں توق کی طرح لوہے کا ایک کڑا پڑا ہوا تھا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ کانوں میں بھی چوڑیوں کی طرح لوہے کے بالے لٹکے ہوئے تھے۔ ماچس کی تیلی سے ذرا بڑی ایک سلاخ ناک کے نتنوں میں عین بیچ میں پروئی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کے بالائی حصے پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی جلد کو دیکھ کر صدیوں سے پیاسی چٹکتی ہوئی زمین کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ لا تعداد آڑی ترچھی لکیریں تھیں اس کے جسم پر۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 100 کے لگ بھگ ضرور رہی ہوگی، لیکن اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں حیرت انگیز طور پر زندگی کی بھرپور چمک موجود تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میری گردن کے نیچے رکھ کر سر کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا مٹی کا پیالہ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ مٹی کے پیالے میں ہرے رنگ کا مشروب تھا جس کا ذائقہ کریلے کی طرح کڑوا تھا۔ میں نے وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے دور ہٹانا چاہا لیکن بڑھیا نے میری کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہونے دی جب تک اس کڑوے مشروب کا آخری قطرہ بھی میرے حلق میں نہیں چلا گیا۔ وہ مشروب اگرچہ خاصا بد ذائقہ تھا اور میں نے اسے بڑی مشکل سے حلق سے اتارا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر میں اپنے آپ میں توانائی سی محسوس کرنے لگا۔ اس بڑھیا نے میرا سر دوبارہ نیچے ٹکا دیا تھا۔ میں ایک ہاتھ سے سر کو ٹٹولنے لگا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی دیر تک میرے حواس بحال نہیں ہو سکے تھے۔ میں اب بھی متوحش نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ میں یہاں کیوں پڑا تھا، میرے سر پر پٹی کیوں بندھی ہوئی تھی اور یہ لوگ میرے گرد کیوں جمع تھے۔ کیسے ہو اب ہمت سنگھ؟ یہ آواز سن کر میں نے دائیں طرف دیکھا۔ وہ شوبھا تھی جو میرے اوپر جھک رہی تھی اور پھر رفتہ رفتہ میرا ذہن صاف ہوتا گیا اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں بستی میں گھومتا ہوا کاشی کے جھونپڑے میں گھس گیا تھا جہاں کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میرے سر پر لگنے والی ضرب نے مجھے بے ہوشی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا جس سے حملہ آور کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ بعد میں کاشی یا اس کے محافظ جھونپڑے میں آئے ہوں گے تو مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ سر کے زخم میں تکلیف اگرچہ بدستور موجود تھی لیکن وہ کڑوا کسیلا مشروب پینے کے بعد میں اپنے آپ کو بڑی حد تک بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ کمبل کے نیچے میرے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ میں نے گردن گھما کر شوبھا کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھنے کے لیے تمہارے کپڑے اتار دیے گئے تھے کہ تمہارے جسم پر کوئی اور زخم تو نہیں ہے؟ شوبھا نے میری نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ صرف میرے سر پر ضرب لگائی گئی تھی اور اس کے سوا
सिवा कोई चोट नहीं है। मैंने जवाब दिया, इन लोगों को हटाओ यहाँ से, मैं कपड़े पहनना चाहता हूँ। शोभा ने काशी से मध्यम लहजे में कुछ कहा और काशी ने कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए इन्हें बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। इनमें 3 आदमी थे और बाकी औरतें ही थीं। मेरे सामने बैठी हुई बुढ़िया ने मेरे दाएं कनपट्टी पर हाथ रखकर देखा, फिर अपना मैला सा थैला संभालती हुई उठकर बाहर चली गई। कमरे में अब सिर्फ शोभा और काशी रह गई थी। धन्नो और मार्था भी बाहर जा चुकी थी। शोभा ने एक तरफ पड़े हुए मेरे कपड़े उठाकर करीब डाल दिए। मैं दीवार की तरफ रुख करके कंबल ओढ़े खड़ा हो गया। पहले पतलून पहनी और कंबल हटाकर कमीज पहनने लगा। पतलून पहनते हुए मुझे एहसास हो गया था कि मेरी पिंडली के साथ खंजर मौजूद नहीं था। मैंने मुड़कर शोभा की तरफ देखा। इसने एक तरफ इशारा कर दिया। बेल्ट और खंजर वहां रखा हुआ था। मैं अपनी जगह पर बैठ गया। धनो और मार्था भी अंदर आ गई थी और पाला ने भी दरवाजे के करीब अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। शोभा ने मेरे पूछने पर बताया कि सूरज गुरूब हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। काशी मेरे सामने बैठ गई। मैं ये जानना चाहूंगी कि तुम मेरे झोंपड़े में कैसे पहुंचे थे और तुम पर हमला किसने किया था? काशी ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। मैं चंद लम्हे इसकी आंखों में झांकता रहा, फिर मेरी नजरें इसके चेहरे से फिसलती हुई नीचे आ गईं। तौबा तौबा, शोभा बुड़बुड़ाई, शर्म भी नहीं आती? किस तरह दीदे फाड़ फाड़ कर घूर रहे हो? मैंने घूरती हुई नजरों से शोभा की तरफ देखा, फिर काशी की तरफ मतवज्जो होकर बताने लगा कि मैं इसके झोंपड़े में क्यों गया था। वो पहले से तुम्हारे कमरे में मौजूद था। मैं कह रहा था, मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ इसने मुझ पर हमला कर दिया। वो मेरे काबू में आ जाता, लेकिन इसने डंडे से मेरे सर पर हमला कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गया। वो कौन था? शिवाग? काशी ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं अंधेरे में इसकी शक्ल नहीं देख सका था, लेकिन वो शिवाग नहीं था। शिवाग दरमियाने कद का मालिक है, जबकि हमला आवर तवील कामत था। मैंने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तुम्हारे कमरे से कोई चीज तो चोरी नहीं हुई? नहीं, काशी ने जवाब दिया। वो जो कोई भी था चोरी की नीयत से नहीं आया होगा। सरदार के झोंपड़े में इजाजत के बगैर दाखिल होना संगीन जुर्म है और इस जुर्म की सजा मौत भी हो सकती है। मुहद चोरी के लिए कोई शख्स इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। इसका मतलब है तुम ठीक समझ रहे हो। काशी ने मेरी बात काट दी। आम हालात में किसी की नजरों में आए बगैर सरदार के झोंपड़े में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। चूंकि सब लोग बस्ती से बाहर थे, इसलिए इस शख्स को अंदर दाखिल होने का मौका मिल गया। क्या वो तुम्हें कत्ल करना चाहता था? मैंने पूछा। मेरे दिमाग में एक बार फिर धमाके से होने लगे थे। कुछ ऐसी ही बात है, काशी ने कहा। बस्ती के सब ही लोग जानते हैं कि शिवाग मेरा दुश्मन है और फिर मैंने खुलकर इसके खिलाफ तुम्हारी हमायत की है। कबीले के किसी फर्द के मुकाबले में एक अजनबी की हमायत को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन शिवाग के किरदार से सब ही वाकिफ हैं। इसलिए तुम्हारे हाथों इसकी शिकस्त पर भी लोगों ने खुशी का इजहार किया था और जाहिर है शिवाग को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसने पहले तुम्हें सजा देने के लिए तुम्हारी औरत को अगवा किया। इस मरहले पर भी इसे तुम्हारे हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोंगा और इसके 2 आदमी तुम्हारे हाथों मारे गए। मैं इस इंकशाफ पर उछल पड़ा। कोंगा के बारे में तो काशी मेरी बातों से पहले ही समझ गई थी कि वो मेरे हाथों मारी गई थी, लेकिन जजीरे पर 2 आदमियों की हलाकत, इनका तो मैंने कोई रात जिक्र भी नहीं किया था। लेकिन काशी से शायद कोई बात छुपी नहीं रह सकती थी। जजीरे पर तुम्हारे हाथों हजीमत उठाने के बाद इसने मुझे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। काशी बात जारी रखते हुए कह रही थी, आज का दिन इसके लिए बेहतरीन मौका था। वो खुद तो बस्ती में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सका। अपने किसी गुर्गे को भेज दिया जो मेरे झोंपड़े में छुप कर मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझसे पहले तुम पहुंच गए। बुरे लोग आसानी से कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। मैंने कहा, जब तक इनकी रगों से खून का आखिरी कतरा तक न निचोड़ लिया जाए ये लोग अब ऐसा ही करना पड़ेगा। इसने मेरी बात काट दी। यूं तो शिवाग के कई आदमी बस्ती में मौजूद होंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि मेरे झोंपड़े में दाखिल होने वाला कौन था। इसके आदमियों में से किसी एक की निशानदेही कर दो, मैं इससे मालूम कर लूंगा। मैंने कहा, तुम्हें 1-2 दिन आराम की जरूरत है। किसी किस्म की भाग दौड़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। काशी उठते हुए बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर कोई अहम बात हुई तो तुम्हें इतला दूंगी। काशी के जाने के थोड़ी ही देर बाद 2 औरतें हमारे लिए खाना ले आईं। कल रात के बाद से किसी ने कुछ नहीं खाया था। धनो ज्यादा ही बेचैन थी। इसने किसी से पूछे बगैर फौरन ही खाना शुरू कर दिया। इस रात सर में तकलीफ की वजह से मुझे नींद नहीं आ सकी। अगले रोज सुबह सवेरे ही वो बुढ़िया फिर अब पहुंच गई। इसने पट्टी खोलकर मेरे जख्म का मुआयना किया, दूसरी पट्टी लगाई, एक प्याला वही कड़वा कसैला जूस पिलाया और आराम करने
کرنے کا مشورہ دے کر چلی گئی۔ اب ظاہر ہے مجھے آرام ہی کرنا تھا۔ جب تک میرے سر کا زخم ٹھیک نہ ہو جاتا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن گزر گئے، اس دوران میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ نہ تو مجھ پر حملہ کرنے والا شخص کا پتہ چلا تھا اور نہ ہی شیباگ کا کوئی سراغ ملا تھا۔ تاہم یہ اطلاع میرے لیے دلچسپ ثابت ہوئی کہ شیباگ کے جو 2-4 آدمی بستی میں موجود تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔ وہ بڑھیا ہر صبح باقاعدگی سے میرے زخم کی پٹی تبدیل کر رہی تھی، اس کے ساتھ ہی کریلے کے ذائقے جیسا کڑوا جوس بھی پلا رہی تھی، جس کے بارے میں پالا نے بتایا تھا کہ اس سے نہ صرف بدن کو توانائی ملتی ہے بلکہ یہ جوس کسی بھی قسم کا زخم خشک کرنے کے لیے بڑا کارآمد ہے، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ میرا زخم بڑی تیزی سے مندمل ہو رہا تھا۔ وہ چاند کی پہلی تاریخ تھی اور چاند کی ہر پہلی اور 14ویں رات کو قبیلے والے جشن منایا کرتے تھے۔ اس رات بھی جشن تھا۔ غروب آفتاب سے پہلے ہی بہت سے لوگ ہمارے جھونپڑے سے تقریباً 100 گز آگے جھیل کنارے ایک کھلی جگہ پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد چاند نظر آتے ہی لوگ ناچنے لگے۔ لوگ بستی سے نکل کر اس جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پالا ہمیں بھی بلا کر لے گئی۔ کھیل تماشے ہو رہے تھے، عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر رقص کر رہی تھی۔ آدھی رات بیت چکی تھی، زندگی کے ہنگامے عروج پر تھے۔ اچانک میں عجیب سی تھکن محسوس کرنے لگا، دماغ پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے شوبھا وغیرہ سے واپس چلنے کو کہا، لیکن وہ لوگ وہاں رکنا چاہتی تھی، لہٰذا میں اکیلا ہی جھونپڑے میں واپس آ گیا۔ دن میں بھی زیادہ تر میں سویا ہی رہا تھا، لیکن اس وقت نیند کا شدید حملہ ہوا تھا۔ میری آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھی اور میں بڑی مشکل سے جھونپڑے تک پہنچا تھا۔ بستر پر گرتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ باہر سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری دماغ پر نیند کا بوجھ بڑھ رہا تھا۔ لگتا تھا کوئی نادیدہ قوت مجھے زبردستی سو جانے پر مجبور کر رہی ہو۔ لوگوں کے شور کی معدوم ہوتی ہوئی آوازوں میں جو آواز میری سماعت سے ٹکرائی وہ کسی کنویں کی گہرائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آواز اگرچہ بہت کمزور اور ہلکی تھی، لیکن اس میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ میری آنکھ کھل گئی اور پھر میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ نیلگری تھی جو دروازے میں سے داخل ہو کر مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی، اس کا حسن ماند پڑ گیا تھا، چہرہ مرجھا گیا تھا اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل پر گھونسا لگا۔ کیا ہوا نیلگری؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری یہ حالت؟ میری ساری قوتیں سلب ہو رہی ہیں۔ نیلگری کی آواز بے حد کمزور تھی۔ وہ شیطان میرے قریب آتا جا رہا ہے، میرے گرد حصار تنگ ہو رہا ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے اور اس کے درمیان صرف 6 دن کا فاصلہ رہ گیا ہے، اور یہ فاصلہ بھی سمٹ گیا تو میں اس کے قبضے میں چلی جاؤں گی اور سب سے پہلے وہ مجھے تمہارے خلاف استعمال کرے گا۔ میں اس کا ہر حکم ماننے پر مجبور ہوں گی۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ 6 دن، صرف 6 دن، اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میری بیماری اور شیواگ کے چکر میں کافی وقت ضائع ہو گیا تھا اور گوتم بوش یہی تو چاہتا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں بڑبڑایا اور پھر نیلگری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ایسا نہیں ہوگا نیلگری، میں اس شیطان کو مزید آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ میں آ رہا ہوں، جلدی کرو وجدان، وقت نکلا جا رہا ہے۔ نیلگری کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اسی وقت شور کی آواز سنائی دی، کہے گونجنے لگے۔ کہوں کی آوازیں کراہوں اور سسکیوں میں بدل گئیں اور پھر کہہ جیسے سینکڑوں بدروہیں مل کر چیخ چلا رہی ہوں۔ یہ آوازیں چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نیلگری کی طرف دیکھا، اس کا ہیبلا دھندلا رہا تھا۔ چاندنی جیسی دودھیا روشنی کا وہ ہیبلا بتدریج تاریکی میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ نسوانی کہوں کی آواز سن کر ایک بار پھر میری آنکھ کھل گئی۔ دنو، شوبھا اور مارتھا کہے لگاتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ارے شوبھا میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تو سمجھی تھی کہ تم سو گئے ہوگے۔ سو گیا تھا تم لوگوں کی آواز سے آنکھ کھل گئی، میں نے جواب دیا۔ اگر تم کچھ اور دیر اور وہاں رکتے تو ایک بہت حسین منظر دیکھتے۔ اس مرتبہ مارتھا نے زبان کھولی، کاشی نے کیا خوب رقص کیا تھا، میں تو اسے زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ لگتا تھا جیسے ہوا میں تیر رہی ہو، زمین پر تو اس کے پیر ٹکتے ہی نہیں تھے۔ میں نے جواب میں صرف کرانے پر ہی اکتفا کیا تھا، کاشی بہت حسین تھی اور یقیناً رقص بھی بہت اچھا کرتی ہوگی۔ مارتھا اور شوبھا دیر تک آج کے جشن پر تبصرے کرتی رہیں۔ دنو لیٹنے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد سو گئی تھی۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر تک مارتھا اور شوبھا کی آوازیں میرے سماعت سے ٹکراتی رہیں اور پھر وہ آوازیں معدوم ہوتی گئیں۔ میں نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ اگلا دن بڑا بے چینی میں گزرا۔ میں بار بار نیلگری کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے
افسوس ہوا تھا۔ وقت واقعی بہت کم رہ گیا تھا، میں نیلگری کی مدد کے لیے ہی تو نکلا تھا، یہ سارے کشٹ اسی کے لیے تو برداشت کر رہا تھا، لیکن میرے مقابلے پر بھی تو کوئی مٹی کا مادو نہیں تھا۔ گوتم بوش ایسا یوگی تھا جس کے قبضے میں کچھ اور قوتیں بھی تھیں، اور وہ اپنی قوتوں کے بال بوتے پر نیلگری کو قبضے میں لینے کے لیے جاپ کر رہا تھا، اور اس کی وہی قوتیں مختلف صورتوں میں میرے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ گوتم بوش کی کوشش تھی کہ میں اس کا جاب مکمل ہونے سے پہلے اس تک نہ پہنچ سکوں۔ آج نیلگری کی حالت نے مجھے چونکا دیا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب دنیا کی کسی طاقت کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا۔ اس روز میں نے دن کے وقت کاشی سے ملنے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تاہم شام کو جب شوبھا اور مارتھا بستی میں کہیں گئی ہوئی تھی، میں اور دھنو جھیل کے کنارے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پالا نے کاشی کا پیغام دیا، وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے دھنو کو بستی کے چوراہے پر چھوڑ دیا جہاں مارتھا اور شوبھا بھی موجود تھی، اور خود پالا کے ساتھ کاشی کے جھونپڑے میں پہنچ گیا۔ حسب معمول کاشی اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اس کے چہرے سے پریشانی متراشا تھی۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، کچھ دیر تک شیواگ کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ وہ لاپتہ ہو گیا تھا اور قبیلے کے لوگ دور دور تک اس کا سراغ نہیں لگا سکے تھے۔ تمہیں اب یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، کاشی نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور تمہارا راستہ بہت کٹھن ہے۔ مزید تاخیر نہ صرف یہ کہ نیلگری کے لیے بلکہ تمہارے اور ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہوگی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بھی نیلگری سے رابطے میں تھی۔ میں نے بھی یہاں سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ بقول تمہارے راستہ کٹھن ہے اور تمہاری وہ تینوں عورتیں یہاں رہیں گی، کاشی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مارتھا بھی چونکہ ہمارے ساتھ آئی تھی اور ہمارے ساتھ ہی رہ رہی تھی، اسی لیے شوبھا اور دھنو کی طرح اسے بھی میری عورت ہی سمجھ لیا گیا تھا۔ تمہیں ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قبیلے کے لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ تم آج رات ہی یہاں سے رخصت ہو جاؤ، 2 دن کا راستہ ہے، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچیں گے۔ میں وہاں کس طرح پہنچوں گا؟ راستے کی کوئی نشاندہی، تمہارے اندر کی قوت تمہیں راستہ دکھائے گی۔ کاشی نے ایک بار پھر میری بات کاٹ دی۔ ویسے تمہاری رہنمائی کے لیے صوبان تمہارے ساتھ جائے گا۔ آدھی رات کو جب سرخ ستارہ جزیرے کے عین اوپر چمکتا ہوا نظر آئے گا، تم جھونپڑے سے نکل کر بستی کے شمال میں کالی چٹان کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ صوبان تمہیں وہیں منتظر ملے گا۔ ہم ابھی باتیں کر رہے تھے کہ پالا نے آ کر کاشی کے کان میں کچھ کہا۔ کاشی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے صوبان کو یہاں بلایا تھا، وہ آ گیا ہے، تم بھی اس سے ملاقات کر ہی لو۔ کاشی کے اشارے پر پالا کمرے سے نکل گئی۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ دوبارہ اندر داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس کا اس نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ دبلا پتلا سا آدمی تھا، بانس کی طرح لمبا قد، گنجا سار چہرے پر جھریاں، اور اس کے چہرے پر آنکھیں سرے سے تھی ہی نہیں۔ آنکھوں کی ہاتھوں تھی، لیکن لگتا تھا نعوذ باللہ قدرت اس انسان کو تخلیق کرتے ہوئے آنکھیں بنانا بھول گئی ہو۔ آنکھوں کی جگہ پر گوشت تھا، بالکل ہموار، جیسے کھڑکیوں پر تختے لگا کر انہیں بند کر دیا گیا ہو، اور یہ ستم رسیدہ چہرہ دیکھ کر ہی میں کانپ اٹھا تھا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ رہی ہوگی، اور اس کے گلے میں بھی توق کی طرح آہنی کڑا پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کاشی نے کسی صوبان نامی شخص کا ذکر کیا تھا جو نیلگری کی طرف برف پوش چوٹیوں میں واقع اس قدیم بدھ عبادت گاہ تک میری رہنمائی کرنے والا تھا جہاں گوتم بوش جاپ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بدھ عبادت گاہ کا نام کومپو تھا۔ چند منٹ پہلے ہی پالا نے صوبان کی آمد کی اطلاع دی تھی، اور پالا کے ساتھ بغیر آنکھوں کے اس شخص کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں ابھرا تھا کہ یہ صوبان ہو سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کوئی اور ہے اور صوبان باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوگا۔ بہرحال میں اس شخص کے لیے دل میں بے حد افسوس محسوس کر رہا تھا۔ صوبان سے ملو اجنبی، کاشی کی آواز سن کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بغیر آنکھوں والا وہ شخص پالا کے ساتھ چند قدم آگے بڑھ چکا تھا۔ میں مڑ کر الجھی ہوئی نظروں سے کاشی کی طرف دیکھنے لگا تو صوبان ہم تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ کاشی نے پالا کے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دماغ بھک سے اڑ گیا، سنسنی کی ایک لہر میرے بدن میں دوڑتی چلی گئی، لیکن میں نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ کاشی میرے ساتھ شاید کسی قسم کا مذاق کر رہی ہے۔ جو شخص خود آنکھوں سے محروم ہو وہ کسی دوسرے کی کیا رہنمائی کر سکے گا؟ صوبان بیناؤں سے زیادہ بینا اور
اور داناؤں سے زیادہ دانا ہے۔ کاشی کہہ رہی تھی قدرت نے اسے آنکھوں سے محروم رکھا، لیکن اس کے اندر کی آنکھیں بہت روشن ہیں۔ یہ بصیرت کی روشنی میں وہاں تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک بصارت کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ تم دونوں کا ساتھ خوب رہے گا، تم اپنے اندر کی قوتوں سے کام لوگے اور یہ اپنے اندر کی روشنی سے تمہاری رہنمائی کرے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔